السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہ جو فیصل آباد کا واقعہ ہے کہ 150 کے قریب بندے، زیادہ تر غیر ملکی، کچھ مقامی لوگ ایک کال سینٹر چلا رہے تھے۔ لوگوں کو مختلف لالچ دے کر پیسہ آن لائن اپنے اکاؤنٹ میں منگوا رہے تھے۔ ایک ہی جگہ پہ غیر ملکی لوگوں کا اکٹھا کام کرنا اور سیکورٹی کے اداروں کا لا علم ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ آن لائن کام کی آڑ میں جدید جرائم ہو رہے ہیں۔ موبائل نمبروں کو ہیک کر کے لوگوں کی نقل و حرکت، ان کے کاروباری لین دین، میل جول اور زید و قارب، مالی حیثیت، جابز، سرکاری یا نیم سرکاری انکم آف ریسورس اور تعلقات کو سمجھنے کے لیے ریکی کے لیے بندے بھی پیچھے لگائے جاتے ہیں۔ یہ جرائم پیشہ لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کا مقصد آپ کو لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی لیگل بندے ہوں تو ان کو پیچھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ قانونی طور پہ آپ کو پوچھ گچھ کے لیے بلا سکتے ہیں۔ چراغ تلے اندھیرے والی بھی بات ہے۔ مقام حیرت ہے کہ دفاعی اداروں کی نگاہ سے کیسے بچ گئے، اتنا بڑا سیٹ اپ جرائم کرتا رہا۔ دوسرا ناظرین جو واقعہ ہے وہ بھی بہت تشویشناک ہے کہ ایک اداکارہ حمیرہ اصغر مردہ حالت میں بے یار و مددگار انسانوں کے سمندر میں پڑی رہی اور اس کی وفات 6 سے 9 ماہ پہلے ہو گئی، ہمارے معاشرے کی بے حسی کو اجاگر کر رہا ہے۔ نہ تو جن کا موبائل پہ اس سے رابطہ تھا ان کو خیال آیا اور نہ ہی کسی عزیز و قارب کو خیال آیا۔ فیملی والوں کو چاہیے کہ آپس میں رابطے میں رہا کریں، اور دوسرا نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے بات کو اہمیت دیا کریں اور ہر کام میں ان سے مشورہ کیا کریں اور ان سے مسلسل رابطے میں رہا کریں تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ باقی اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ تیسرا واقعہ جو ہے ناظرین وہ چکوال میں 2 بہن بھائیوں کا 2 سال کے قریب قید میں رہنا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ کے بعد کسی اجنبی کے پیغام پہ پولیس کا بہن کو مردہ حالت اور بھائی کو نیم مردہ حالت میں دریافت کرنا ہے۔ دونوں بہن بھائی BA پاس تھے، ان کو ذہنی مریض بتایا گیا۔ ان کے عزیز و قارب کو کھانا دیتے رہے مگر ان کی زیادہ خراب طبیعت کا پولیس تک پیغام جاتا ہے۔ ان کے ماں باپ کی پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔ ان کی ملکیت 100 ایکڑ زمین بتائی جاتی ہے۔ مکمل ٹھیک ہوں گے تو انہوں نے BA پاس کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ تینوں واقعات ہماری اجتماعی بے حسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک نئی اصطلاح چلی ہے، اسے کوئی ٹیسٹر، کوئی کرنٹ کہتا ہے۔ انسان کے ساتھ جب جن اٹیچ کیا جاتا ہے تو وہ بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ جن بھیجنے والے کی آوازیں بندے کو آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بندے کے ساتھ بغیر موبائل کے گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ بغیر موبائل کے گفتگو کے بارے میں جب آپ لوگوں سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بالکل پاگل سمجھیں گے۔ اس طرح اچھے بھلے بندے کو پاگل بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، 2022 کے سٹارٹ میں جادو جمع موبائل ٹیکنالوجی جمع افراد کی ریکی، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے جادو بنایا گیا۔ پتہ نہیں یہ کتنے عرصہ سے چلا آ رہا تھا۔ اس سے وہ سرکاری اداروں کے خلاف باتیں کرواتے۔ ایک دیسی دوائیوں کی کمپنی ہے ایبکری، اس کا ایک رسالہ چھپتا، اس میں بھی یہ اسرافیلی جادو کے متعلق لکھا ہوا ہے 2022 کے سٹارٹ میں کہ اس سے افواج کے خلاف باتیں کرواتے ہیں
اور اس طرح انسان کو غدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو تینوں واقعات ہیں یہ سارا کچھ اس وقت سے 2022 سے لے کر جو غیر ضروری کاموں میں ملوث ہیں سب، اس وجہ سے ملک اور قوم کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور اسی جادو کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہن پڑھتے ہیں، اور اسے ہی سیاست کا پہلی دفعہ سیاست میں بھی استعمال کیا گیا 2018 اور 2023 میں۔ تو یہ نیا سیاست پلس جادو سسٹم چلا، اس وقت سے لے کر ہمارا ملک ڈسٹرب ہے۔ تو جادو کے خلاف اداروں کو چاہیے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پہ جہاں جہاں جادوگروں کے یہ اڈے ہیں، جو بزرگان دین کے مزارات ہیں، وہاں پہ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ جو گلی محلوں میں یا مختلف دیہات میں یہ بنے ہوئے ہیں جو جادوگر، یہ خالص پیسے کے لیے اس طرح کے جادو کرتے ہیں۔ لوگ اپنی وہ خواہشیں جو پوری نہیں ہو سکتی انہیں جادو کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے خلاف انتہائی سخت اقدام کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی یہ قانون بنا ہوا ہے کہ جب تک وزارت مذہبی امور اجازت نہ دے تو کوئی یہ جادو کا آستانہ نہیں کھول سکتا۔ تو آپ کائنڈلی ہنگامی بنیادوں پہ اس کا کوئی جادو کرنے والوں کا کوئی توڑ کرے، اور ان میں جو خیر پہ ہیں اور جو شر پہ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، تاکہ عوام پہ یہ جو ایک عذاب مسلط ہے اس سے لوگوں کو چھٹکارا ملے۔ شکریہ۔